اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 37 کا کچھ بیان تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھنے میں یا تو غلطی کرتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر اس کا ایک اور معنی مراد لیتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، قبول کیے آدم نے یا حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے، کچھ کلمے، فتاب علیہ، پھر جب انہوں نے وہ کلمے، وہ الفاظ پڑھنے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً انہ اے هو اللہ، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ، تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ، نہایت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب وہ درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو کھانے سے منع فرمایا تھا، تو پھر چونکہ یہ پہلی مرتبہ تھی تو آدم علیہ السلام کے پاس تو
اس سے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، چنانچہ وہ ایسے کلموں کی تلاش میں اور طلب میں لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح ان پہ مہربانی فرماتا ہے اور توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، ابھی پہلی بار ہی چونکہ خطا ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے خود ہی وہ کلمے آدم علیہ السلام کو بتلا دیے، اور وہ سورہ الاعراف میں ہے جو مشہور دعا ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے، اور وہ دعا جو انہوں نے جنت سے نکلنے کے بعد جو مانگی تھی، جس پر ان کی اس لرزش کو جو نادانستہ طور پہ ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی، اور وہ الفاظ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ اب کلمے بھی ایسے ہی تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اے آدم اس درخت کا پھل نہ کھانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اسی انداز کے کلمے اللہ نے سکھائے، وہی لفظ یہاں لایا۔ اور جیسا میں نے کہا، ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم کا لغوی معنی ہے کوئی کام، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ رکھنے والی نہیں ہے۔ اور گناہ کو بھی ظلم اسی لیے کہا جاتا ہے، غلطی کو بھی ظلم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو وہ نہیں کرنی چاہیے اور وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو عام لوگ ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، انہیں بھی ظلم اس لیے ظلم کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے پر ان کا حق نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے سکھائے جو انہوں نے کہے، ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا انفسنا، ہم نے زیادتی کی، ہم سے قصور ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا نقصان، جیسا میں نے کہا تھا، خاسر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز جس سے چلی جائے، جس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، نہ جسم کی صحت رہے، نہ مال رہے، نہ اولاد رہے، ہر چیز کو ضائع کرنے والے کو خاسر کہتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون میں یہ بات تفصیل سے بیان ہو گئی تھی۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود آدم علیہ السلام کو دعا کرنے کے کلمے سکھائے، اور وہ کلمے قرآن میں مذکور بھی ہیں۔ اب اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا، جیسے وہ ایک جھوٹی اور من گھڑت اور بنائی ہوئی بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا، یا اللہ بحق محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ من گھڑت روایت ہے، جھوٹی بات ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس جھوٹی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آدم تو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، جب میں نے جنت میں سر اٹھا کے دیکھا تھا عرش کی طرف،
تو تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد عبدی و رسولی، کہ محمد میرے بندے اور رسول ہیں، تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو بہت ہی آپ کے ہاں نزدیک ہے، اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا۔ تو پھر اس جھوٹی روایت کے آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ وہ شخصیت ہے اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک، زمین آسمان میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا۔ تو یہ ساری بات جو ہے کسی صحیح سند کے ساتھ کسی صحیح مستند کتاب میں مذکور نہیں ہے، جہاں بھی کسی نے لکھ دی ہے اس کی سند پہ اور اس واقعے کو من گھڑت جو ہے علماء نے ثابت کر دیا ہے اور اسے موضوعات میں لکھا ہے۔ یہ ضعیف روایت نہیں ہے۔ ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی ایک آدھ آدمی ایسا آ جائے کہ جس کے آنے سے جس کا اتا پتہ نہ ہو یا وہ کمزور ہو۔ یہ موضوع ہے۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے وضع کی ہوئی، بنائی ہوئی بات، یعنی اصل میں یہ بات نہیں تھی، اصل میں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، من گھڑت واقعہ جو گھڑ کر اس کو مشہور کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس ذہن کے ہیں وہ اس کو پھیلاتے پھرتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ یہ وہی لوگ ہیں جو حنفی ہیں، وہ حنفی بھی ہیں اور اس روایت کو بھی بڑا بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہی کے قاعدے کے مطابق یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ صحیح بھی ہوتی تو انہیں نہیں لینا چاہیے تھا، جیسے ان کا قاعدہ ہے، بہت ساری حدیث کو وہ قرآن کے کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ہی من گھڑت موضوع، بالکل بنائی ہوئی بات۔ لیکن انسان جب اپنے مطلب کی دیکھتا ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ جو لوگ دل میں کجی اور ٹیڑھ رکھتے ہیں وہ اپنے مطلب کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، اپنی جو ان کے اندر ایک کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے دل میں، اسی سے ملتی جلتی جو بات ہوتی ہے اس کو لے کر پھر اچھال دیتے۔ تو اس لیے یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ آدم علیہ السلام نے کسی کا واسطہ نہیں دیا، کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ ہی پنج تن پاک کا۔ یہ جو ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین اور نبی کریم کو شامل کر کے جو پنج تن پاک کے نام سے ایک لفظ ہے، تو کہتے ہیں آپ نے پنج تن پاک کا واسطہ دیا، تو یہ بھی من گھڑت بات ہے بھائی۔ آدم علیہ السلام نے سیدھا ڈائریکٹ اللہ نے جو کلمے سکھائے انہی سے مانگا، اور وہ قرآن میں مذکور ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان سلیم العقل ہے اور صحیح اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ سیدھا اللہ کو پکارتا ہے، وہ درمیان میں کسی کا واسطہ یا وسیلہ یا کسی کا صدقہ یا حق یہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کی دعائیں اسی ربنا کے لفظ سے شروع ہوتی، کہیں ربنا، کہیں ربے، کہیں ربی۔ ایک ایک نبی نے اسی طرح دعا مانگی ہے جس طرح آدم علیہ السلام نے مانگی ہے۔ اب چونکہ یہاں ہمارا مختصر بات ہے، تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ قرآن میں سب انبیاء کی دعائیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما۔ رب کا لفظ ہی استعمال کیا۔ اسی طرح
ابراہیم کے الفاظ موجود ہیں ربنا وابعث فیہم، قرآن میں ہی آیت ہے، انہوں نے بھی ربنا کہا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہے، انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وہاں بھی ربنا کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی مشہور دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس طرح بے شمار دعائیں ہیں۔ تو کسی ایک پیغمبر نے اگر آدم علیہ السلام واسطہ دیتے تو ہر نبی واسطہ دیتا۔ تو اس لیے یہ بات بالکل ہی غلط ہے، یہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، ان کو سیدھی بات بتائی جائے اور جو قرآن نے کہا اسی پہ عمل کیا جائے۔ اس لیے جہاں بھی آپ کا یہ واسطہ وسیلہ دعا میں کہیں آیا ہی نہیں ہے، یہ جو واسطہ لوگ دیتے ہیں، یا اللہ بحق فلان، یا اللہ فلاں کے طفیل، فلاں کے واسطے، یہ ساری باتیں دعا کے آداب کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے حاصل کیے، قبول کیے، ان سے دعا کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ، یقیناً وہ رب، وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تواب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام ہے التواب، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کیسا بھی کوئی جرم کرنے والا ہو، اگر توبہ کی طرف آ جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو جب توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا اترو، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، آدم علیہ السلام بھی، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی، اور شیطان بھی۔ فرمایا تم سب کے سب نیچے اترو۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اب زمین پہ جاؤ، اترو، نیچے اترو اس جنت سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب یہاں خطاب جو ہے بنی آدم کو شروع ہو گیا ہے، کوئی آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی ذریت نے آنا تھا، ان سے اللہ کے خطاب فرما رہے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، یعنی انبیاء کرام آئیں گے، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی، وہ تمہارے پاس آئیں گے، دین لے کر آئیں گے، دوبارہ دنیا میں جا کے رہو، زمین پر رہو، پھر تمہارے پاس میری طرف سے فرمایا ہدایت آئے گی، انبیاء اور رسول آئیں گے، ہدایت لے کر آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، یعنی جس نے اللہ کے اس دین کو جو نبی کے ذریعے سے آتا ہے مان لیا، اس کی پیروی کی، یہاں بھی دیکھیے لفظ تَبِعَ آیا ہے، اتباع کیا، کیونکہ اتباع ہوتا ہے پوری کسی کے قدم پہ قدم رکھنا۔ تو فرمایا جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے، گویا انہیں یہ جنت دوبارہ مل جائے گی۔ جس جنت سے آدم علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، نیچے بھیجا جا رہا ہے، اس میں دوبارہ جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا کہ دیکھو میں
ہدایت بھیجوں گا، دین بھیجوں گا، نبی آئے گئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کو پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر غم ہوگا۔ خوف اپنا ہوتا ہے، غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو اپنا خوف اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور دوسرے کا غم اس لیے نہیں ہوگا کہ اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی، کیونکہ آدمی کو دونوں طریقے سے پریشانی لاحق ہوتی ہے نا۔ یا تو اپنا خوف ہوتا ہے کہ کبھی اپنا خوف ہو تب بھی بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے کا غم ہو تب بھی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے ان پر نہ ہی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کھائیں گے، کسی کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ دلوں سے وہ چیز مٹا دے گا جو نسب والی ہے، جو حسب و نسب ہیں لوگوں کے درمیان۔ بس اوقات ایسا ہوگا کہ خاندان میں سے کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، کچھ جنت میں ہوں گے، تو اب جنت والے انہی کے غم میں رہیں گے تو انہیں جنت میں رہنے کا وہ کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ غم ہی، وہ چیز ہی ختم کر دے گا۔ تو فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہیں خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ جنہوں نے دین کو مان لیا، اس کی پیروی کی، اس کو اختیار کیا، عقیدہ بھی صحیح ہوا، عمل بھی صحیح کیا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے یہاں تابعہ کا لفظ بولا ہے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم کھائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کر دیا، نہ مانا، اور وہ کیسے نہ مانا؟ وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جٹلا دیا۔ کذبوا تکذیب سے ہے، اور تکذیب یعنی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی، اللہ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ آئی ہوئی ہدایت کی، جنہوں نے تکذیب کی، مقابلہ کیا، جھگڑا کیا، یہ تکذیب اس میں آتی ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اس ہدایت کا، وکذبوا بآیاتنا، اور جٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہوں گے۔ یہاں اصحاب رہنے کے معنی میں آیا ہے۔ اصحاب یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، یعنی جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابد الاباد، دائمون، کبھی نہیں اس سے نکلیں گے۔ خالدون، یہ خلود جو ہے یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کو جٹلا دیا، انبیاء کے ساتھ آئی ہوئی ہدایت کو تسلیم نہ کیا، دین کو اختیار نہ کیا، نہ ایمان لائے نہ عمل کیا، فرمایا یہ لوگ آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک جو ہے یہ ایک واقعہ جو ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا، تخلیق انسان کی ساری وہ جو پیدائش کا مسئلہ تھا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر ان کو زمین میں بھیجا، پھر آگے وہ سارا اصول بتلا دیا جنت میں واپس جانے کا، اور وہ یہی ہے کہ جس نے دین کو اختیار کیا اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہا، اس پہ چلا، اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور جس نے جٹلا دیا، عمل بھی نہ کیا، ایمان بھی نہ لایا، اس کے لیے جہنم ہے۔ اب ہر انسان کو فیصلہ کرنا ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے اور ہمیں دین پر پورا ثابت قدمی کے ساتھ
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جیسے ہمیں اللہ نے ایمان اور توحید کا ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں عمل میں بھی پختگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔